آج جو گفتگو کرنی تھی وہ ایک خاص وجہ اور ضرورت سے تھی۔ وہ وجہ یہ ہے کہ ذہن اگر مضبوط نہ ہو، یعنی ذہن دنیا پر غالب اور دنیا کے خالق سے مغلوب نہ ہو تو صحیح اعمال اور بڑی بڑی نیک امیدیں دین پر پوری طرح قائم نہیں رکھوا سکتی، اور اس کے بغیر آدمی مطلب کسی بھی غیر دینی قوت کا شکار ہونے کے خطرے میں رہتا ہے۔ تو کیونکہ ذہنی برتری یا اپنے موضوعات پر ذہن کا تصرف انسانی اجتماعیت میں سب سے بڑی طاقت ہے۔ یعنی فرد کے لیے تو قلب اور ذہن، لیکن اجتماع کے لیے ذہن اور عمل، ذہن اور ارادہ۔ تو کیونکہ ہمیں انفرادی خطرات بھی لاحق ہیں، گو کہ وہ بھی ذہن کو مضبوط کرنے سے دور ہوں گے، اور اسی طرح ہمیں اجتماعی زوال اور بحران کی بدترین صورتوں کا مسلسل سامنا ہے۔ تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ بڑا ذہن اور بڑا ارادہ فرد کے اندر موجود روشن قلب سے مل کر جو ہے وہ اپنے لیے بھی دین پر رہنا ہر صورتحال میں آسان بنائے، اور جہاں دین پر کوئی حملہ ہو، علمی حملہ ہو، عملی حملہ ہو، تو دین کی کامیاب مدافعت بھی کر سکے۔ تو موجودہ صورتحال میں مسلمان اپنی اکثریت کے اعتبار سے اجتماعی پہلو سے بھی دین بچانے کی قوت نہیں رکھتے، بلکہ دین بچانا کیا ہے، اجتماعی طور پر دین کی طرف مائل ہونے کا مزاج نہیں رکھتے۔ تو جب زندگی انحراف کے راستے پہ ہوگی تو پھر آدمی کہاں دین کی حفاظت وغیرہ یا دین کے قیام میں کوئی دلچسپی لے گا۔ تو اس کے لیے آج میں نے سوچا ہے کہ ذہن کو ترقی دینا اس وقت دینی فرائض میں سب سے بڑے 2-4 فرائض میں شامل ہے، اور یہ ذہن وہ ہے جس کا کام ہے علم پروڈیوس کرنا، اور علم ہی نہیں، یعنی بلا قید علم نہیں، بلکہ شرط یہ ہے کہ علم نافع پیدا کر کے دکھاؤ۔ تو مسلمان کے ذہن کو لازماً اس قابل ہونا چاہیے، انفرادی اسکیل پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی، کہ وہ مفید علوم پیدا کر سکے، جنریٹ کر سکے۔ تو آج ہم اسی علم نافع پر کچھ جو زیادہ ضروری باتیں ہیں عملی نوعیت کی وہ کریں گے، اس غرض سے کہ ذہن کو ایسا بناؤ کہ یہ نامعلوم کی طرف رغبت پیدا کر کے اپنا دائرہ بڑھاتا جائے۔ اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ کسی بھی طرح کی کوئی بڑائی، یعنی جانب حق میں، حق کے راستے پر چلتے ہوئے کوئی بھی بڑائی سیلف لیسنس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، بے نفسی کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتی۔ واہ واہ سننے کی خواہش رکھنے والے لوگ یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو اب وہ جو میں نے عرض کیا کہ علم نافع پہ کچھ ضروری اور عملی باتیں کرتے ہیں، تو
ہم میں سے شاید اکثر لوگ ہوں گے جو روز ہی اللہ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما دے. تو آج یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ علم نافع کا مطلب ہے کیا، یعنی ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اب ہمارا تو حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم کچھ بعید نہیں ہے کہ علم نافع سے ہم بزنس ایڈمنسٹریشن کا علم طلب کر رہے ہوں یا ایم اے پاس اچھی طرح کرنے والی صلاحیت طلب کر رہے ہوں یا غائب دماغی میں مانگے جا رہے ہوں. یعنی دعا کے دو بڑے نقص ہیں اور وہ دو بڑے نقص ہم میں سرایت کر چکے ہیں. ایک یہ ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ سے کیا مانگ رہا ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ جو مانگ رہا ہے اسے بہت ولگرائز کر کے مانگ رہا ہے، اس کے مرتبے کو بہت گرا کے مانگ رہا ہے. جیسے یہی کہ علم نافع، یا اللہ مجھے ایسا علم عطا فرما دے کہ جس میں پھر میں 2 لاکھ روپے روز کماؤں اس علم سے. تو یہ کیا ہوا کہ اس نے اس احتیاج کو کرپٹ کر دیا ہے جو اللہ سے تعلق میں عبادت کی طرح لازمی ہے. تو خیر، تو علم ظاہر ہے، سب جانتے ہیں کہ علم کوئی بھی ہو وہ نفع رساں ہی ہوتا ہے، نافع ہی ہوتا ہے. یعنی علم کی کوئی بھی تعریف ہوگی اس میں اس کا نافع ہونا جیسے طے شدہ ہوگا. کیونکہ آدمی کے ذہن کی کوئی بھی حرکت جو ہے اگر وہ مطلب علم کی تشکیل کرنے والی حرکت ہو تو وہ ظاہر ہے کہ نافع ہوگی، یا کم از کم یہ ہوگی کہ وہ نافع بنائے جانے کی کوشش ضرور ہوگی اس کے. تو ایک بات تو یہ کہ علم کوئی بھی ہو بہرحال نافع ہونا چاہیے، بلکہ یہ زیادہ درست ہے. کیونکہ ابھی خیال آیا کہ جو دور جدید کے کئی علوم جو ہیں وہ نافع نہیں ہیں، مضر ہیں، مہلک ہیں، ان کا کوئی نفع سامنے نہیں آیا. تو بہرحال ہم خود کو محفوظ رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ علم کوئی بھی ہو اسے نافع ہونا چاہیے. اور دوسرے یہ کہ بعض اوقات مطلب تھوڑا اور واضح کر رہا ہوں کہ بعض اوقات علم صحیح تو ہوتا ہے مگر نافع نہیں ہوتا. اب ظاہر ہے کوئی ایٹم بم بنانے والا علم صحیح تو ہوا نا، اس کا صحیح ہونا ثابت ہو گیا نا، لیکن وہ نافع نہیں ہے. تو ہر علم کو نافع ہونا چاہیے، یہ بات غیر مذہبی ذہن بھی مانتا ہے، لیکن اس غیر مذہبی ذہن کا تصور منفعت وہ نہیں ہے جو ظاہر ہے کہ ہمارا ہے. یعنی اس کا نفع مفاد عاجلہ ہے، ہمارا نفع مفاد عاجلہ کا انکار کیے بغیر مفاد آخرہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب ذرا سا دیکھیے کہ علم اور اس کی نفع رسانی کی کیا صورتیں ہیں.